اور چلتے ہیں دلی سے اس وقت ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے اور جموں کشمیر کی صورتحال کو لے کر جہاں کل ہم نے دیکھا تھا کہ وزیر داخلہ کی صدارت میں اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی تھی، اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ جموں کشمیر کے حالات کو قابو کرنے کے لیے خصوصی ٹیم دلی سے سری نگر کے لیے روانہ کر دی گئی ہے۔ کاؤنٹر آپریشن سٹی آپریشن کے نام سے جو ہمارا یونٹ ایک ہے اس کو دلی سے سری نگر کے لیے روانہ کر دیا گیا، اور یہ اس وقت روانگی ہوئی ہے جب سری نگر شہر کے اندر پیدر پائے ایک کے بعد ایک حملے ہوئے ہیں اور لگاتار کلنگز ہو رہی ہے۔ ادھر وزیر داخلہ نے کل اس بات کو ہری جھنڈی دے دی تھی کہ ملیٹنٹوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن چلایا جائے اور کاؤنٹر ایکسپرٹ جو ہیں، کاؤنٹر ٹیرر ایکسپرٹ جو ہیں، انہیں وادی بھیجا جائے تاکہ وہ جموں کشمیر پولیس کے ساتھ مل کر کام کرے۔ اور اس وقت خبر یہ ہے کہ ایک ٹاپ موسٹ کمانڈر اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو سری نگر روانہ کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ کل میٹنگ ہوئی تھی اور آج اس پورے معاملے میں ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے۔ کیا کچھ ڈیٹیلز ہے؟ رحمت کلیم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ کل وزیر داخلہ نے کن چیزوں کو ہری جھنڈی دی ہے۔ رحمت جی دیکھیے، بالکل کل وزیر داخلہ پورے خفیہ ایجنسیوں کے جو چیف ہیں سب کے ساتھ مل کر کے جموں کشمیر کو لے کر کے اور ملک کی سیکورٹی کو لے کر کے قریب 5 گھنٹے تک مذاکرات کرتے نظر آئے۔ اس 5 گھنٹے میں قریب 3.5 گھنٹہ صرف اور صرف جموں کشمیر کے مسئلے پر بات ہوئی، جموں کشمیر کے سیکورٹی پر بات ہوئی۔ نتیجے میں جو فیصلہ لیا گیا وہ فیصلہ یہ لیا گیا ہے کہ جموں کشمیر میں باضابطہ طور پر کاؤنٹر ٹیرر ایکسپرٹ کی ایک ٹیم بھیجی جا چکی ہے۔ فیصلہ لینے کے آنن فانن آج صبح ہی روانہ کر دی گئی ہے، اور آئی بی کے جو چیف ہیں، خاص طور سے کاؤنٹر ٹیرر کے جو چیف ہے تپن ڈیکا، ان کی نگرانی میں یہ ساری ٹیم کام کرے گی۔ جو جموں کشمیر میں سیکورٹی فورسز ہیں، پولیس ہیں، ان کے تعاون سے کاؤنٹر ٹیرر کے کام کے لیے انہیں بھیجا گیا ہے۔ چونکہ امت شاہ کو دیکھا گیا کہ اس موقع سے وہ کافی سنجیدہ نظر آئے جب گزشتہ کئی دنوں سے شہریوں کی ہلاکت عام طور سے ہو رہی تھی، اور ان ہلاکتوں میں جو اب تک کی رپورٹ ملی ہے جو کل کی میٹنگ سے نکل کر آئی کہ پستول کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے بہت ہی آسانی کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ یہ انتظامیہ کے سامنے، سرکار کے سامنے اور ہوم منسٹری کے سامنے ایک بڑا چیلنج تھا، جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فی الحال امت شاہ کے سامنے جو سجھاؤ، پرستاؤ اور تجویز رکھی گئی وہ یہ کہ جو کاؤنٹر ٹیرر کی جو ٹیم ہے، جو ایکسپرٹ ہیں، ان کو بھیجا جائے اور آنن فانن فیصلہ لیتے ہوئے باضابطہ طور پر وادی کشمیر کے لیے کاؤنٹر ٹیرر ایکسپرٹ کی ٹیم بھیجی جا چکی ہے۔ آئی بی چیف کاؤنٹر ٹیرر تپن ڈیکا کی قیادت میں یہ پوری ٹیم کام کرے گی، جموں کشمیر کے سیکورٹی کے ساتھ مل کر کے جو ٹیرر موڈیول ہے اس کا پردہ فاش کرنے کے ساتھ ہی ساتھ جو ٹیررزم کا کھیل یا ملیٹنسی کا کھیل چل رہا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ کھلے طور پر آزادی دی گئی، کہا گیا ہے کہ اگر کہیں بھی حملہ ہوتا ہے جوابی کارروائی میں ٹیررسٹوں کو، ملیٹنٹوں کو ٹھکانے لگانے میں ذرا برابر بھی ششوپنج کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کھلے طور پر آزادی ہے کہ کارروائی کی جائے۔ اس بیچ جب میٹنگ ہو رہی تھی اس میں ایک بات سب سے اہم جو آئی نکل کر کے وہ یہ کہ بتایا گیا، جو آئی بی کی طرف سے بتایا گیا، انفارمیشن دی گئی کہ پاکستان کی طرف سے جو ہتھیار بھیجے جا رہے ہیں اونچائی والے علاقے میں، وادی کشمیر کے اونچائی والے حصے میں ڈرون کے ذریعے آ رہے ہیں یا پھر انفلٹریشن کے ذریعے آ رہے ہیں، اور آسانی کے ساتھ جو راولپنڈی میں جو نئی پالیسی اپنائی گئی، جو نیا فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ ٹارگٹ کلنگ کے لیے، بہت ہی سافٹ ٹارگٹ کلنگ کے لیے باضابطہ طور پر ایک نئی پالیسی بنا کر کے ملیٹنٹوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ اس رننیتی کے تحت کام کرے۔ اور نتیجے میں ہم پچھلے گزشتہ رواں سال میں اب تک کے 28 شہریوں کی ہلاکت جو ہوئی ہے اس میں صرف اور صرف سافٹ ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں ہی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے انتظامیہ نے اب فیصلہ کیا ہے کہ کیوں نہ ہم ایکسپرٹ کی ٹیم کو بھیجے، جو کاؤنٹر ٹیرر ایکسپرٹ ہیں اس ٹیم کو بھیجا جائے۔ تو کاؤنٹر ٹیرر ایکسپرٹ کی ٹیم کو بھیج دی گئی ہے، لیکن میٹنگ میں ایک اور بات آئی ہے جو اپنے آپ میں تشویش کی بات ہے، اور تشویش انتظامیہ کے سامنے، سرکار کے سامنے ہے۔ وہ یہ ہے کہ کہا گیا کہ ابھی جو صورتحال ہے، جو پستول سے حملے ہو رہے ہیں، آنے والے دنوں میں جب افغانستان میں پاکستان پوری مداخلت کر رہا ہے اور پاکستان میں جو ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آرگنائزیشن کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سہارے جموں کشمیر میں دہشت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہ کہیں ان کا مقصد یہ نہ ہو، کہیں وہ یہ سہارا یا یہ راستہ نہ اپنا لے کہ افغانستان میں جو امریکی اسنائپر رائفل ہے وہ رائفل کہیں بھیجنا نہ شروع کر دے۔ اگر وہ رائفل بھیج کر کے وادی کشمیر پہنچا دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد خون خرابے زیادہ آسانی سے ہو جائیں گے، ملیٹنٹوں کو بہت آسانیاں ہوں گی۔ اس لیے یہ ایک تشویش کل ملا کر یہ مانا جائے کہ تپن جو ڈیکا ہے، جو کاؤنٹر انسرجنسی کے ہیڈ ہیں، انہیں فی الحال جموں کشمیر بھیجا گیا، ان کی ٹیم کو بھیجا گیا، وہ جموں کشمیر پولیس کے ساتھ مانیٹر کریں گے، حالات کو دیکھیں گے کہ جس طریقے سے اینٹی ملیٹنٹ آپریشن چلا جا رہے ہیں اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، یا اس کو اور زیادہ کیسے فعال اور متحرک بنانا۔ بہت بہت شکریہ جی رحمت ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔